صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم علم حاصل کریں اور نبیوں کی حیات سے، ان کی سیرت سے کچھ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. جیسے وعدہ کیا تھا، بغیر کسی مقدمے کے آغاز کروں کہ ہم آج جناب شیس کے ذکر لے کر حاضر ہوئے کہ یہ ہی واز دا سیکنڈ پروفٹ آن ارتھ من جانب اللہ. اب جناب شیس نبی، یعنی ان کو سر پہ خلقت نبوت، ان کے سر پہ نبوت کا تاج پہنایا جا رہا ہے امیجیٹلی آفٹر دا وفات آف حضرت آدم علیہ السلام. ایز پر معتبر روایات، جیسے کہ علامہ مجلسی نے بھی کوٹ کیا ہے کہ ابھی جناب آدم علیہ السلام کا غسل و کفن نہیں ہوا تھا. ابھی جناب آدم علیہ السلام انتقال کرے، جبرائیل امین فرشتوں کی ایک گروپ کو لے کر زمین پر آئے ہیں جناب آدم کی تدفین کے لیے، ان کے جنازے کے لیے، ان کے غسل و کفن کے لیے. اور ایک طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب شیس کو پرسہ دے رہے ہیں، ان کو پرسہ دے رہے، ان کو ان کی یتیمی کا پرسہ دے رہے. جناب شیس علیہ السلام گریہ کر رہے، اور جناب جبرائیل اور پروفٹ شیس کے درمیان ایک کنورزیشن ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے لاسٹ مومنٹس میں اور ان کے انتقال کے بعد ہوا، جس کا کچھ حصہ میں نے لاسٹ ٹو لاسٹ ایپیسوڈ میں بیان کر چکی ہوں. تقریباً ایپیسوڈ نمبر 14 میں میں بیان کر چکی ہوں. اور کچھ حصہ کچھ اس طرح بھی تھا جو آج ہم لیتے کہ جب وہ کنڈولنس دینے کے بعد، پرسہ دینے کے بعد، جب جناب شیس اور جناب جبرائیل حضرت آدم کے قریب آئے، یعنی ان کے غسل و کفن سے پہلے، تو جناب جبرائیل نے کہا کہ اے شیس مبارک ہو. آئی ول ریڈ اٹ. میں ریڈ اس لیے کر رہی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا اپنا کوئی الفاظ اس میں شامل ہو جائے، اسی لیے میں کتاب سے ریڈ کر رہی ہوں کہ کیسے جناب جبرائیل نے حضرت شیس کو ان کے نبی ہونے کی خبر دیا. اچھا، یہ معلوم تھا، ایسا نہیں کہ ان کو نہیں معلوم تھا. جناب آدم آلریڈی ان کو بتا چکے تھے کہ تم میرے بعد نبی ہو، ان کو اسرار نبوت عطا کر چکے تھے. اب وفات حضرت آدم کے بعد جناب جبرائیل امین کہتے مبارک ہو شیش، تمہارے مثل کون ہے؟ ہو از لائک یو، تمہارے مثل کون ہے؟ خدا نے تم کو اپنی کرامت سے مسرور کیا اور اپنا لباس عافیت تم کو پہنایا. اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں. کون قسم کھا رہے؟ سید الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام. اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ خدا نے تم کو اپنی جانب سے ایک امر بزرگ کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے، یعنی اب تم کو لباس عافیت و نبوت پہنایا گیا. اب تم ایک اللہ کے ایک امپورٹنٹ ورک کے لیے تم اپوائنٹ کیے جا رہے ہو. جناب آدم نے بھی یہی ساری باتیں ان کو دی تھی، اور جناب شیس کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے علم اپنے بابا سے بھی حاصل کیا تھا، ان کتابوں سے بھی حاصل کیا تھا جو اسکرپچرز جناب آدم پر نازل ہوئے، جو صحیفے جناب آدم پر نازل ہوئے. اور ہم نے ان کی لائف میں یہ بھی دیکھا کہ ان کا ایک کانٹیکٹ تھا ملائکہ کے ساتھ، بیکاز ہی واز اے نبی، اور ایک یعنی ایک عظیم نبی ہے، تو ان کا کنیکشن ہے ملائکہ کے ساتھ، جناب جبرائیل کے ساتھ، اسپیشلی آفٹر دا وفات آف حضرت آدم علیہ السلام. جناب آدم علیہ السلام کے بعد جناب شیس اور جبرائیل کنیکشن میں تھے. جناب جبرائیل پیغامات لے کر آتے تھے، وحی لے کر آتے تھے. اور اس کا تذکرہ بھی تھوڑا سا انڈائریکٹلی میں نے ایپیسوڈ 14 میں کیا تھا کہ جب جناب شیس رونے لگے، یعنی جب جناب آدم کے غسل و کفن کے بعد بابا دفن ہو چکے اور ملائکہ جو زمین پر آئے تھے وہ واپس جا رہے، تو جناب شیس علیہ السلام نے کہا یا وحشتا، وحشت ہے، تنہائی ہے.
میرا بابا بھی چلا گیا اور فرشتے بھی چلے جا رہے ہیں. تو جب وہ گریہ کرنے لگے تو جناب جبرائیل نے کہا ڈونٹ وری، I'll come to you daily اور whenever اللہ allows me I'll come to you. میں تم سے ملوں گا، میں تمہارے پاس آتا رہوں گا، میں اللہ کی طرف سے وحی اور پیغامات لے کر تمہارے پاس ضرور آؤں گا. پھر یہاں پر ہم کو یاد آتا ہے ایک منظر، ایک یتیمی کا ایک غمناک حادثہ یاد آتا ہے کہ جب مدینے میں نبی دو عالم کی بیٹی کے انتقال کے بعد جب کوئی ان کو پرسہ دینے والا نہیں تھا، اصحاب و انصار نے جب دختر رسول کو تنہا چھوڑ دیا، رسول کی بیٹی، کائنات کے رسول کی بیٹی، دو عالم کے بادشاہ کی بیٹی انتظار کرتی تھی کہ کوئی مجھے پرسہ دے. یعنی آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ غریب سے غریب انسان ہو، کوئی دشمن کیوں نہ ہو، مگر ایک بیٹی کو اس کی یتیمی پر اس کے والد کی جدائی کا پرسہ دیا جاتا ہے. مگر جناب سیدہ کی مظلومیت یہ تھی کہ ان کو پرسہ نہ دیا گیا، ان پر ظلم ہوا، بلکہ آپ انتظار کرتی تھی کہ کوئی تو میرے لیے پیغام بھیجے. ڈیلی مولا کائنات جب گھر لوٹ کر آتے تو سیدہ سر جھکا کے ادب سے سوال کرتی تھی، یا ابا الحسن کسی نے میرے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے؟ تو جناب مولا کائنات کہتے تھے کہ نہیں، پیغام تو نہیں ہے مولا. یہ کس طرح سے کہ پیغام نہیں ہے، دل ٹوٹ جائے گا. تو مولا کہتے تھے اے دختر رسول، میں اپنی چادر بچھاتا ہوں، ہم دونوں بیٹھ جاتے، میں آپ کو آپ کے بابا کی فرقت کا پرسہ دیتا ہوں، آپ مجھے میرے بھائی کی رحلت کا پرسہ دیں. اور اسی لیے اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری، اللہ نے ملائکہ کو نازل کیا در سیدہ سلام اللہ علیہا پر. فرشتے جناب سیدہ کے گھر میں آتے تھے، جبرائیل و میکائیل و جنت کی حوریں آتی تھی جو بی بی کے گھر میں فرش عذاب بچھا کر ان کو یتیمی کا پرسہ پیش کرتی تھی. تو کوئی ایسا تنہا، کوئی ایسا غربت کا مارا نہ ہو. اللہ ہمارے والدین کو سلامت رکھے زندگی اور صحت کے ساتھ، اور اگر کوئی انتقال کر چکا ہے ہمارے والدین میں سے، اللہ ان کو جوار معصومین میں جگہ دے. تو یہ بھی ایک پیغام تھا کہ جناب شیس کو پاس جبرائیل آتے تھے، ملائکہ آتے تھے، ان سے کنورزیشنز کرتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی لے کر، پیغام لے کر، الہام لے کر آتے تھے، میسیجز لے کر. میسنجر آف اللہ جبرائیل آتے تھے. اب جناب جبرائیل بھی آ رہے اور حضرت شیس نے علم بھی حاصل کیا ہے. اچھا، جناب شیس کے پاس اب جب یہ سارا علم آ رہا ہے نا، تو ایک پرابلم یہ تھا، جناب شیس علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ مکے میں گزرا. جناب آدم، جناب حوا اور حضرت شیس اور یہ جو پوری فیملی مکے میں رہتی تھی. روایات کہتی کہ قابیل مکے سے باہر جا چکا تھا، یا ان کو نکال دیا گیا تھا، اس ملعون کو مکے سے باہر نکال دیا گیا تھا. اور جناب شیس کی فیملی اور جناب حابیل، مرحوم حابیل کی فیملی یہ مکے میں رہتی تھی. اب مکہ واز دا مین پلیس آف حضرت شیس ایز اے پروفٹ، تبلیغ کے اعتبار سے. جناب شیس کو اتنا موقع نہیں ملا کہ مکے کے باہر، آبادی مکے کے باہر بھی ہے، پاپولیشن مکے کے باہر بھی آ چکا تھا بائی دیٹ ٹائم، بیکاز وہ 900 ایئرز جناب آدم کی حیات، 900 ایئرز جناب شیس کی حیات، تو یہ جو اتنے سالوں میں کافی پاپولیشن ہے. مگر جناب شیس کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ کھل کر ویسے تبلیغ کرے جیسے ان کے بابا کیا کرتے تھے یا ان کے بعد آنے والے پروفٹس لائک ادریس و نوح نے کیا تھا. کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، پہلا پوائنٹ یہ کہ جناب شیس نبی تقیے میں تھے، ایٹ لیسٹ فار 1 ایئر تقیے میں تھے. کیوں تقیے میں تھے؟ پہلا موقع یہ، پہلا ان کی ریزن یہ تھا کہ جناب آدم نے کہا تھا اپنے ڈیتھ بیڈ پر، اپنے وصیت میں کہا تھا کہ اے شیس، میں نے جو سارا تم کو عطا کیا ہے یہ چھپا دینا، یہ اسکرپچرز، یہ ڈاکیومنٹس، یہ وصیتیں چھپا دینا، اس کو ظاہر نہیں کرنا، اور جب تک ایک معین مدت تک یا 1 سال تک اپنے نبی ہونے کا اعلان بھی نہ کرنا، اوپنلی تبلیغ بھی نہ کرنا، کیونکہ تمہاری جان کو خطرہ ہے قابیل سے. سو یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف، تم یہ نسل نبوت آگے بڑھانے والے، سو یو نیڈ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. تو ابھی سے اوپنلی تبلیغ نہ کرنا. سیکنڈلی، جب جناب آدم کا غسل و کفن ہو گیا، اور جب یعنی جنازے میں، باپ کے جنازے میں قابیل جب آیا ہے، تو قابیل کو یہ غم نہیں ہے کہ میرا بابا دنیا سے رحلت کر گیا،
بلکہ قابیل نے اس وقت جنازے میں، اپنے والد کے جنازے میں، کہتے ہیں سب سے نافرمان اور بے غیرت اولاد کسی کو ایسی نہ دے کہ ابھی باپ کا غسل و کفن باقی ہے، ابھی جنازہ باقی ہے اور ہم یہ سوچ رہے کہ کس کو کیا پراپرٹی ملے گی، کس کے حصے میں کیا آئے گا، خدا ایسی اولاد کسی کو نہ دے۔ قابیل چاہتا تھا کہ نبی بن جائے، سکسیسر بن جائے، بٹ اینی ویز ہی ایکسیپٹڈ دا فیکٹ کہ جیسے میں نے حابیل کو مار دیا مگر میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اگر میں اسے بھی مار دوں گا تو شاید میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو وہ اب قتل نہیں کر رہا ہے مگر تھریٹننگ کر رہا ہے، وہ ڈرا رہا ہے، وہ دھمکا رہا ہے، وہ تھریٹس دے رہا ہے جناب شیش کو اپنے والد محترم کے جنازے میں کہ اے شیش، کیا میرے بابا نے تم کو جانشین بنایا ہے؟ کیا بابا نے تم کو وہ ساری کتاب اور وہ سب کچھ دیا ہے؟ اگر ہے تو خاموش رہنا، اگر تم ہی وہ جانشین ہو جیسا میں سمجھ پا رہا ہوں تو خاموش رہنا، کیپ کوائٹ۔ اگر تم نے تبلیغ کی یا یہ اناؤنس کیا کہ آئی ایم دا نیکسٹ پروفٹ تو میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا، جیسے میں نے حابیل کو قتل کیا تھا میں تم کو بھی قتل کر دوں گا۔ تو یہ بھی ایک موقع تھا، یہ بھی ایک ریزن تھا کہ جناب شیش کو تبلیغ کا اتنا اوپن موقع نہیں ملا، مگر انہوں نے بہت سارے کام کیے، بہت اچھے اچھے کام کیے، بٹ ود ان دا باؤنڈریز آف مکہ موسٹ آف دا ٹائمز۔ تو یہ ایک ان کی زندگی رہی ہے کہ ہمیشہ ڈرتے ہوئے، ہمیشہ اپنے بھائی کے اس شر سے بچنے۔ اچھا قابیل اکیلا نہیں تھا، قابیل کے ساتھ اس کی پوری اولادیں تھی، جیسے ہم کہتے ہیں ابلیس کا لشکر، ابلیس کا لشکر، ابلیس کی آرمی، ویسے قابیل کی آرمی ہو چکی تھی، قابیل کی اولادیں، قابیل کی نسل جو ہمیشہ جناب شیش کے پیچھے پڑی رہتی تھی، ان کو پریشان کرتی تھی، ان کو ستاتی تھی، ان کو اذیت پہنچاتی تھی اور بار بار ڈراتی تھی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کل یو۔ تو اور خدا کا حکم یہ تھا کہ اب تم سلولی تبلیغ کرو بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو ڈائی ایٹ دس مومنٹ۔ تو اب یہ جو ایک طریقہ، جو ایک مصلحت پروردگار عالم کی تھی کہ قابیل، اچھا یہ نسل قابیل کا کیا ہوا؟ قابیل نے بڑا پریشان کیا جناب شیش کو، جو ان کے بعد آنے والے ان کے جانشینوں کو، ان کی اولادوں کو، حتیٰ کہ حضرت ادریس اور جناب نوح کے زمانے تک یہ نسل قابیل باقی رہی۔ اچھا نسل قابیل کیا تھی آپ کو پتہ ہے؟ جیسے ابھی میں نے کہا کہ حضرت آدم کے جنازے پر، آدم کے جنازے پہ کیا ہوا؟ جہاں پہ ساری اولادیں رو رہی ہے، پوتے پوتیاں سب گریہ کر رہے، وہاں پہ قابیل اور قابیل کی اولاد جشن منا رہی ہے۔ قابیل اور قابیل کی اولاد شراب پی رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، سانگز، میوزک، جتنے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں وہ قابیل نے ایجاد کیے، جتنا یہ جو ڈانس کے جو نئے نئے سٹیپس آ رہے یہ قابیل اولاد قابیل کی طرف سے، ان کے پیروکار کی طرف سے۔ تو میوزک، ڈانس، یہ سانگز اینڈ جو فاحشہ چیزیں ہیں، اڈلٹری، الکوہول کا عام ہونا، یہ بیئر اینڈ یہ آل دس تھنگز، یہ جتنی بھی جو لہو و لعب اور لغزشی اور فحشہ یہ جو سب کچھ پھیلا ہوا ہے، یہ سارا فساد قابیل اور اولاد قابیل کی طرف سے۔ And the first person to sing and dance was Iblis and Qabil at the funeral of حضرت آدم۔ جناب باپ کے جنازے پہ بیٹا خوشی منا رہا ہے، جشن منا رہا ہے، کتنا بغض، کتنی نفرت، کتنا کینہ اس کے دل میں تھا۔ انشاءاللہ اللہ ہم کو بچائے اس وبا سے، اس بیماری سے، یہ جو آج بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں کسی کا نقصان تو نہیں پہنچاتے، I'm just enjoying entertainment۔ یہ آپ مومن جب خوش ہوتا ہے، دیکھیں مومن جب خوش ہوتا ہے، ماشاءاللہ مومنوں کا مجمع ہے، مومن خوش ہوتا ہے تو صلوات پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، نعرے حیدری لگاتا ہے۔ مومن جب خوش ہوتا ہے تو کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو عیدی دیتا ہے، کسی کو تحفے دیتا ہے، اپنی پازیٹیوٹی، اپنی خوشیوں کو شیئر کرتا ہے۔ مومن جب خوش ہوتا ہے وہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھتا ہے، وہ شکر کا سجدہ کرتا ہے۔ مومن جب خوش ہوتا ہے تو وہ روزہ رکھتا ہے، وہ چیریٹی کرتا ہے۔ منحال کہتے جناب مختار ثقفی کو جب یہ خوشی میسر ہوئی کہ میں نے چوتھے امام کی دعا کو مستجاب ہونے کا ذریعہ بنا، میں نے حرملہ کو جب حرملہ مارا گیا، مختار ذریعہ بنے امام سجاد علیہ السلام کے دل کو سکون پہنچانے کا۔ جب حرملہ مارا گیا منحال نے کہا اٹس ٹائم ٹو سیلیبریٹ، اے مختار تم نے اتنے بڑے دشمن اہل بیت کو قتل کر دیا، کم سیلیبریٹ، لیٹس ایٹ ٹوگیدر۔ تو مختار نے کہا اگر یہ خوشی کا موقع ہے تو شکرانہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھوں۔
تو مومن ناچنا گانا شراب پینا فحشا میں فاحشہ باتوں میں مبتلا نہیں ہوتا. مومن اپنی خوشی کا اظہار اطاعت پروردگار اور عبادت سے کرتا ہے. تو ہم نے دیکھا ایک طرف جناب آدم کے جنازے میں حضرت شیس اور ان کی اولاد اور ان کی فیملی ہے جو غم منا رہی ہے، اور دوسری طرف قابیل اور اس کی اولاد ہے کہ جو خوشی منا رہی ہے. اور یہ قابیل ہے کہ جو اپنے بعد یعنی آنے والے پروفٹس کو حضرت آدم کے بعد ہمیشہ اذیت پہنچاتا تھا، تکلیف دیتا تھا. انشاءاللہ کوشش کریں گے آنے والے ایپیسوڈ میں اب دیکھیں کہ جناب شیس کا یہ سفر نبوت کیسے آگے بڑھا اور انہوں نے کیا کیا کارے انجام دیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.